بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جمعے کی نماز میں ہونے والی 5 غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہم انسان جانے انجانے میں 5 غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ دوستو، علماء نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ جس وقت جمعہ کی نماز میں امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت کسی دنیاوی کام میں بیزی ہونا حرام ہے۔ سلام اور چھینک کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جو غلطیاں عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں ان میں 5 چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلا ہے خطبہ کے دوران بات کرنا۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران بات کرنے پر روک لگا دی۔ خطبہ چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہونا سخت گناہ ہے، اس لیے ہر کسی کو چپ رہنا چاہیے جب امام خطبہ دے رہے ہوں۔ جو لوگ خطبے کو نہیں سنتے ہیں وہ جمعے کی نماز کا پورا انعام نہیں پاتے ہیں۔ خطبے کو پورے دھیان سے سننا چاہیے، اور جو لوگ اسے نہیں سنیں گے انہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا، جمعے کی نماز کے دوران کام کرنا۔ جمعے کے دوران کام کرنا منع ہے۔ جیسے ہی آپ جمعے کی اذان سنتے ہیں تو آپ کو مسجد کی اور بھاگنا چاہیے اور اس وقت ہر کام کو روک دینا چاہیے، جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید فروخت چھوڑ دیا کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا، جمعے کے دن غسل کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ چوتھا، جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آنا۔ آپ کو ہمیشہ جمعے کی نماز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی پلان نہ بنائے جس سے آپ کو جمعے کی دیر ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے ہر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ چوتھا، صاف کپڑے نہ پہننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے سب سے بہتر اس صاف کپڑے پہننے کی صلاح دی، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اپنے سب سے اچھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے۔ پانچواں، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مسجد میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا وہ جہنم کی طرف پل بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کو تنگ کیا، لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو جہنم کے اوپر پل کے طور پر بچھا دیں گے اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کے اوپر سے گزرو۔ دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم سب ان کاموں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو ان کاموں سے بچائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک چیز اور بتاتے ہیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ دوستو، سورہ کہف قرآن کی اہم سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور یہ قرآن شریف کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورہ کہف ہے۔ اس میں 110 آیاتیں ہیں اور اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارے یقین کو مضبوط بناتی ہے اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلے ان 4 کہانیوں کے بارے میں۔ پہلا، سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے، اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے وہ شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک گفا میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، جب تک پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا۔ انہی لوگوں کو اصحاب الکہف یا اصحاب کہف کہتے ہیں اور اسی پر اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ دوسری کہانی 2 خوبصورت باغوں کے مالکوں کی ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ چوتھی کہانی ذوالقرنین بادشاہ کی ہے۔ ان 4 کہانیوں میں بہت اہم سبق دیے گئے ہیں۔ ایمان کی آزمائش کا سبق، دولت کی آزمائش کا سبق، علم کی آزمائش کا سبق
اور حکومت کی آزمائش کا سبق۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والوں کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی شروعاتی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نازل ہوئی، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک کے لیے نور ہوگی۔ ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کرے، لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لات نہ مار دے، اس لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے اور گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا جی چاہتا تو وہ کرنے لگتے، لیکن پھر سے گھوڑا بدکنے لگتا۔ یہی ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتے کو دیکھ لیتے۔ دوستو، اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے زمین پر آ گئے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کریں، جس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور حاصل ہوگا۔ تلاوت کا تو فائدہ ہم کو ملے گا ہی صحیح، اور ہم کو بہت ساری نیکیاں بھی ملیں گی۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا سورہ کہف پڑھنے کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور جمعے کے دن ہم کو کون سے 5 کام نہیں کرنے چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور جمعے کے دن یہ جو 5 کام ہم نے آپ کو بتائے ہیں، جو 5 غلطیاں ہم نے بتائی ہیں، ان کو ہم نہ کریں اور ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 5 غلطیوں سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا۔ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔